بغیر صبر کے آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. صبر کے بغیر نہ نماز، صبر کے بغیر نہ حج، صبر کے بغیر نہ توحید پر چلنا آسان ہوگا. صبر کے بغیر کوئی چیز ہمارے لیے آسان نہیں ہوگی. صبر بہت اہم چیز ہے ہماری زندگیوں میں میرے بھائیوں. اسی لیے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی، میں نے حدیث نوٹ کی ہے، دونوں میں اللہ نے صبر کے لیے ایک لفظ اللہ نے کہا اور نبی نے بھی کہا، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو صبر کرتا ہے زندگی میں اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. ہر چیز پہ پکڑتا نہیں، ہر چیز پہ بال کی نکیر نہیں کرتا، بال کی کھال نہیں نکالتا ہے. یاد رکھو، میاں بیوی کا جوڑا بھی نہیں چلے گا اگر صبر نہیں ہوگا تو. اگر شوہر ہر چیز پر بیوی کی پکڑنا شروع کرے، ہر چھوٹی چیز پر نکیر کرنا شروع کرے، تو یہ دونوں کے رشتے بھی نہیں چلیں گے. اس کی بنیاد بھی صبر پر ہے. جتنے بھی بڑے لوگ آپس میں بیٹھ کے کبھی میاں بیوی کو سمجھاتے ہیں، اس میں اگر 1000 لفظ نکالتے ہیں تو 100 سے زیادہ بار صبر بولیں گے. صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو. رشتوں کی بنیاد صبر پہ ہے. قرآن میں اللہ نے کہا، ہو سکتا ہے بیوی کی کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آئے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا، عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے خیر کثیر رکھا ہے، اور بہت ساری عادتیں ایسی ہیں. یہ ایک چیز کو دیکھ کر فیصلہ مت لے لو زندگی کا کہ بس ہمارے راستے الگ الگ ہو جائیں گے، آج کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی. صبر سے چلو انشاءاللہ. ہر چیز کے لیے صبر کی ضرورت ہے. قرآن میں اللہ کی جو آیت کیا ہے، جو صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، یہ پامردی اور ہمت کا کام ہے. کیا ہے؟ کون سا ہے ہمت کا کام؟ انتقام لینا ہمت کا کام نہیں ہے، بدلہ لینا ہمت کا کام نہیں ہے. اللہ کے پاس معاف کر دینا اور صبر کر لینا یہ ہمت کا کام ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے. مشہور حدیث اسی منبر پر شاید مجھے امید ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کئی دفعہ کہی ہے. اس وقت میں اللہ سے، ہم سب بھکاری ہیں اللہ کے، ہم فقیر ہیں. اللہ خود کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگوں تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے. قرآن کی سورہ فاطر کی آیت ہے. اللہ سے ہم فقیر یہ بھیک مانگ لیں گے، اللہ اس حدیث پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ بھیک مانگ لیں گے اللہ سے، اللہ سے دعا کریں گے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں، لڑنے میں سامنے والے کو اٹھا کے پٹخ دے، وہ پہلوان نہیں ہے. لیس الشدید بالسرعہ. نوجوانوں سنو غور سے، ماشاءاللہ مجھے بھی لوگ نصیحت کرتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں، حضرت موٹے ہو گئے ہیں، جم کو جاؤ. جی ہاں، وزن گھٹاؤ. کتنے نوجوان ہیں، اللہ جزائے خیر دے، ہماری فکر رکھتے ہیں. موٹے ہو گئے ہیں، جم کو جاؤ. کتنے علماء کو کہتے ہیں، کتنی فکر ہے بدن کی. روزانہ پابندی کے ساتھ واکنگ کرنے والا واکنگ کر رہا ہے، جم کرنے والا جم کر رہا ہے. اللہ عز و جل تمہاری بدنی طاقت میں بھی اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. میری دعا ہے، طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مگر میرے بھائی، یہ خالی جسمانی طاقت یہ بڑی چیز نہیں ہے. تمہارے ہاتھ بڑے، تمہارے پیر بڑے. میں نے کئی دفعہ کہا، کئی بار میں نے کہا، آج بھی میں میرا درد تمہارے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شیخ بن باز رحمہ اللہ سعودی عرب میں جب تھے، میرے استاذ محترم، میں نے ان پر جمعہ کا خطبہ بھی دیا ہے استاذ کی اہمیت پر. اسی مجلس میں، شاید اسی مسجد میں نے جمعہ کا خطبہ بھی دیا. حفیظ الرحمن صاحب اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ، پہلے حفیظہ اللہ کہتا تھا، آج رحمہ اللہ ان کے لئے کہہ رہا ہوں. اللہ ان پہ رحم فرمائے، مر گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ مکے میں، مدینے میں پڑھ رہے تھے 1961 62 63 64 اور 65 یہ عرصہ وہ پڑھ رہے تھے.
علامہ احسان الہی ظہیر سے بھی 1 سال سینئر، جونیئر نہیں، 1 سال سینئر، شیخ البانی، شیخ بن باز، شیخ شنقیطی، سارے بڑے 100 سال کے علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ شاگرد، بے قاعدہ نہیں، کون سا بول رہا ہوں میں لفظ اردو کا؟ باقاعدہ، کچھ بے قاعدہ شاگرد ہوتے ہیں، کسی ایک مجلس میں شیخ البانی کے بیٹھ گئے، اب اپنے آپ کو شاگرد بولنا شروع کرتے ہیں، ایسے جمعہ کے خطبے میں بیٹھ گئے، شاگرد بولنا شروع کر لیتے ہیں، کوئی شیخ البانی کی یا ان کے شاگردوں کی کتابیں پڑھ لیے، مفتی اعظم بن کر گھومنا شروع کر لیتے ہیں۔ میرے استاذ اللہ کے فضل و کرم سے 5 سال کے قریب سامنے بیٹھ کر، کلاس میں بیٹھ کر شیخ البانی سے حدیث پڑھے ہیں، اور میں نے ان کی زندگی میں کبھی تکبر نہیں دیکھا۔ اگر میں بھی کوئی چیز بولتا شیخ اسے مان لیتے۔ یہ ہمارے نوجوان کچھ کتابیں پڑھ کر کیا کبر ان کے اندر موجود ہے، کتنا تکبر ان کے اندر موجود ہے، کیسے لوگوں پہ یہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ وہ آدمی جو باقاعدہ پڑھا ہے اس میں تکبر موجود نہیں ہے۔ شیخ نے ایک لفظ کہا، گھاما پہلوان انگلینڈ کو جا کر کشتی جیت کر حج پہ گیا، یہ مسلمان تھا، یہ حج پر گیا۔ آپ گوگل کے شائقین دیکھ لو گھاما پہلوان کون تھا۔ شیخ ہمارے استاذ محترم اسے لے کر شیخ بن باز کے پاس گئے، کہا یہ ہندوستان کا بڑا پہلوان، ابھی پاکستان بننے کے بعد وہاں چلا گیا۔ شیخ کی دونوں آنکھیں نہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ کی آنکھوں سے محروم۔ شیخ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے دیکھا، چھو کے دیکھا، اس کے جو بائسپس ہوتے ہیں اس کے بازوؤں کو چھوا، ایک بازو اتنا بڑا، سبحان اللہ۔ سارا بازو چھونے کے بعد شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ایک لفظ کہا، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں اللہ کی دین کی خدمت علم سے کر رہا ہوں، اللہ نے تمہیں طاقت دیا ہے، تم اللہ کے دین کی خدمت طاقت سے کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس کی ضرورت ہے نوجوانوں، سارا کام علماء پہ مت ڈالو، جس میں جو صلاحیت ہے، جس میں اللہ نے جو طاقت دی ہے، آؤ آگے بڑھو، اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ ہم علم سے کریں گے، تھوڑا بہت علم اللہ نے ہمیں دیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہ اپنی ڈاکٹری سے کرے، کوئی کسی اور چیز میں ہے، آگے بڑھ کر آؤ اور شیخ بن باز رحمہ اللہ کی اس بات پر عمل کرو۔ میں نے یہ بات اس لیے تمہارے سامنے کہی ہے جی، اس لیے کئی بدن بہت ہم غور کرتے ہیں، اصل یہ طاقت بھی بنانے کی کوشش کرو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس الشدید بالسرعہ، پہلوانی میں اٹھا کے جو پٹخ دیتا ہے وہ میری نگاہ میں، نبی کہتے ہیں، اللہ اکبر، وہ نبی کی نگاہ میں پہلوان نہیں ہے۔ سنو غور سے، جی ہاں، نام ہی لے لیتا ہوں، قرآن میں اللہ نے فرعون کا بھی نام لیا ہے، نام ہی لے لیتا ہوں، اچھے لوگ ہیں، نام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ کئی نوجوان، ایک پہلوان تھا کسی رشیا کا، شاید رشیا کا پہلوان، وہ جیت جاتا تھا تو ماشاءاللہ اٹھا کے کشتی میں پٹخ دیتا تھا، نوجوانوں کے ڈی پی او میں اس کی تصویر، کئی نوجوان ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے، سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، مگر میرے نبی کہتے ہیں وہ رنگ میں مارنا وہ پہلوانی نہیں ہے، رنگ میں پٹخ دینا وہ پہلوانی نہیں ہے، اصل پہلوانی یہ ہے، انما الشدید، اللہ اکبر، اصل پہلوان یہ ہے میرے نبی کے پاس، الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، جو غصے کے وقت اپنی زبان کو، اپنی حرکتوں کو، اپنے بدن کو، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں میری نگاہ میں اصل پہلوان وہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دعا کرو اللہ یہ صفت میرے اندر پیدا فرمائے۔ میں دعا کرتا ہوں اس منبر پہ کھڑے ہو کر اللہ میرے بھائیوں میں، میری بہنوں میں اللہ یہ صفت پیدا فرمائے۔ الشدید انما الشدید۔ میں چاہتا ہوں اسکول پڑھانے والے ٹیچروں، تمہارے سے میری گزارش ہے، اسکول چلانے والے ذمہ داروں، تمہارے سے میری گزارش ہے، مدرسہ چلانے والے ذمہ داروں، تمہارے سے میری گزارش ہے، یہ بچپن سے یہ حدیث بچے کو پڑھاؤ، اس کے ذہن میں بٹھاؤ۔ میرے نبی نے کہا پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنی زبان اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اصل پہلوان وہ ہے۔ صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت الحمدللہ قرآن کی اس آیت اور نبی کی اس حدیث میں الحمدللہ بیان کر دی گئی ہے۔